الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 124 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک ماننے والے جن کو مؤمن کہا جاتا ہے، ایک نہ ماننے والے جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مانتے ہیں زبان سے اور نہیں مانتے دل سے، ان کو منافق کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دعوت توحید دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو اس قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرتے ہوئے تخلیق آدم کا ذکر کیا کہ حضرت آدم کی ولادت کا یا ان کے حضرت آدم کی تخلیق کا مقصد زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا ہے، اور پھر ان دونوں حضرات کا جنت میں جانا اور وہاں سے شیطان کا بہکانا اور شیطان کے ساتھ دشمنی، اور اس کے بعد زمین پر ان کو بھجوانے کا تذکرہ کیا۔ اور پھر سورۃ البقرہ کے 4 رکوع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان مختلف آیات کے اندر مختلف انداز سے ان کی لاتعداد خرابیوں میں سے لگ بھگ 40 کے قریب خرابیوں کو ذکر کیا کہ جن خرابیوں کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مغضوب علیہم ٹھہرے اور ان کا مقام اور مرتبہ گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب پر یعنی قرآن کریم پر ایمان لے آؤ جو ما قبل والی تورات ہو، زبور ہو یا انجیل ہو ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو نہ مانا، ان کی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ما قبل والی آیات کے اندر، اور یہاں تک کہ پھر اس تفصیلات کے بعد آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا نام لے کر ان کو متوجہ کیا، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہماری جانب سے ہوئی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ رب العالمین سے بھی ڈرو، اور قیامت کے دن سے بھی ڈرو کہ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، سفارش کام نہیں آئے گی، اور وہاں پر کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے واحد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان کرنا شروع کیا ہے، اور ایک لمبا سلسلہ چلے گا جس میں سرکار کی رسالت اور سرکار کی نبوت کو بیان کیا جائے گا۔ ضمناً بہت سارے مسائل کو بھی اللہ ذکر فرمائیں گے، ان کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ ہے، کعبۃ اللہ کی فضیلت کا معاملہ ہے، اور آگے چل کر دیگر انبیاء کرام کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اور کعبۃ اللہ کے اندر جو نمازوں کا معاملہ ہوا کہ کعبے کی تحویل کا یعنی کہ 16 یا 17 مہینے جو کعبۃ اللہ سے ہٹ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی بات ہے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، بیچ میں حج کا معاملہ بھی آئے گا اور دیگر مسائل کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ لیکن بنیادی طور پر یہاں سے لے کر تقریباً دوسرے سپارے کے پہلے پاؤ تک لیس البر ان تولوا وجوہکم تک اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو اور نبوت کو مختلف انداز سے ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 124 آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، چونکہ آگے تذکرہ ہونے کو جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ جب کعبۃ اللہ کو ان حضرات نے باپ بیٹے نے تعمیر کیا، اس موقع پر جو دعا مانگی گئی تھی اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو ان کے اندر یعنی کہ جو یہ کعبۃ اللہ بنایا گیا اس کے ارد گرد کے اندر جو لوگوں نے آباد ہونا ہے ان کے اندر کوئی ایسا رسول مبعوث فرما
جو ان کے سامنے تیرے قرآن کی آیات کو تلاوت کر سکے، جو ان کا تزکیہ کر سکے، جو ان کو تعلیم دے سکے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اس بنیاد پر پیغمبر کے تذکرے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا۔ اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کرنے کی کہ ہم سب ملت حنفیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہماری ملت کو ملت حنیفیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور ملت حنیفیہ کے جو سب سے آخری امام ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس کے جو سب سے پہلے امام ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آخری امام کے تذکرے سے پہلے امام کا تذکرہ ان مبارک آیات کے اندر کیا گیا۔ تیسرا اس بات کی طرف بھی تذکرہ کہ ماقبل کے اندر یہود کا بیان آیا۔ یہود بھی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم اس دین پر تھے جس پر ہم ہیں، عیسائی کہا کرتے تھے ابراہیم اس دین پر تھے جس پر ہم ہیں۔ تو یہاں پر وضاحت کر دی کہ ابراہیم وہ ملت حنفیہ کے ماننے والے تھے اور ان کے پیروکار تھے، اور ان کے پیروکار نبی آخر الزمان بھی ہیں۔ اگر تم اپنا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ملت حنفیہ کے آخری امام سید الرسل و خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے غیر متنازع بنائی تھی۔ غیر متنازع سے مراد یہ ہے کہ ان کا انکاری کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہر بندہ، ہر قوم کا، ہر مسلک کا بندہ اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتا تھا۔ تو یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں۔ اب ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی، تو اس کا جواب آگے دیا گیا۔ ابراہیم کو جو اتنا بڑا مقام دیا گیا اس کے پیچھے حضرت ابراہیم کی آزمائشیں ہیں، ان کے امتحانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، اور وہ ایک ایک امتحان کے اندر کامیاب ہوتے گئے، اور ان امتحانات کے اندر کامیابی کی بنیاد پر انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بھی بنایا، اور ان کی مانگی گئی دعاؤں کو اللہ نے قبول بھی کیا۔ چنانچہ 19ویں سپارے کے اندر ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی رب ہب لی حکما، کہ اللہ تو مجھے حکمت عطا کر فرما، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ تو میرا حشر فرمایا، مجھے ملا دے۔ وہاں پر ایک الفاظ یہ بھی آتے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ پیچھے والے لوگوں کی زبان پر میرا تذکرہ سچائی کے ساتھ جاری فرما۔ چنانچہ ان کا کوئی منکر وغیرہ نہیں تھا، سارے کے سارے ان کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگے والی آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کے دماغ کے اندر پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیا جو سوچ سکتے ہیں کہ یار آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو سب چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان کے چاہنے کی وجہ یہ ہے ابراہیم کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، اور انہوں نے ایک ایک کر کے تمام کے تمام امتحانات کو پاس کیا۔ پھر یہاں پر ہمارے دماغ میں سوال ہو سکتا ہے امتحان تو وہ لے کہ جسے اگلے کے بارے میں پتہ نہ ہو، اللہ کی ذات کو تو عالم کل ہے، اس کو تو سب باتوں کا پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم کس قدر یا کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور کس قدر و منزلت کے مالک ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بسا اوقات امتحان تب لیتے ہیں جب اگلے کی صلاحیت کو پرکھنا ہوتا ہے، اور بسا اوقات امتحان لینے کی وجہ یہ ہوتی ہے اگلے کی صلاحیت کا ممتحن کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن آس پاس رہنے والے لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس ہستی کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو دوسروں کو دکھلانا تھا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے اللہ نے انسانوں میں سے یعنی اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہیں، اللہ نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، آخر ابراہیم کے اندر کیا خوبی دیکھی اللہ نے خلیل بنا دیا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، اس بنیاد پر بنایا کہ وہ اس قدر بڑی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، ہر اعتبار سے امتحان میں ڈالا، اور پھر آگے اللہ نے خود نتیجہ نکالا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جو اپنا 27ویں سپارے میں سورۃ النجم کے اندر جواب دیا گیا
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے اپنے رب کو پورا پورا کر دکھایا، مطلب جو بھی امتحان لیا، بھلے وہ جان کا ہو، مال کا ہو، اولاد کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، ابراہیم نے ہر پیپر کے اندر 100/100 نمبر لیے، لہذا اس بنیاد پر وہ کامیاب ہوئے۔ اب وہ امتحانات کون کون سے ہیں؟ وہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ کون کون سے امتحانات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ وہ تقریباً واقعات آپ حضرات نے سن رکھے ہوں گے اور آپ حضرات کے علم میں بھی ہوں گے، اور دوبارہ دہرانے میں یقیناً آپ حضرات کو کوفت بھی ہوگی کہ ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن چلے برکت کے لیے سن لیں، چونکہ اس آیت کے ضمن میں 1300 کے لگ بھگ جو قرآن کریم کی تفاسیر لکھنے والے حضرات ہیں انہوں نے یہی واقعات نقل کیے ہیں، تو لہٰذا مجبوراً یہی واقعات نقل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام نئے آ سکتے ہیں کہ نئے واقعات ہوں، اور نہ ہی آزمائشیں نہیں ہو سکتی ہیں، تو پرانی باتیں ہیں بھیا، ہاں پرانی باتیں سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔